السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گاندھی جینتی کے موقع پر مہاتما گاندھی پر مضمون کیسے لکھے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ گاندھی جینتی کے موقع سے تقریر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی تحریری مقابلہ میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی عنوان پر ویڈیو پوسٹ کی ہے، اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی پر مضمون۔ 2 اکتوبر بابائے قوم راشٹر پتا مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش پورے ہندوستان میں گاندھی جینتی کے نام سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ گاندھی جی کی یوم پیدائش گاندھی جینتی بھارت میں قومی تعطیل چھٹی کا دن، اسکول وغیرہ بند ہونے کے دن کو ہی ہم تعطیل کہتے ہیں۔ تو گاندھی جی کی یوم پیدائش گاندھی جینتی بھارت میں قومی تعطیل کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا بھر میں یوم عدم تشدد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی دنیا کی عظیم اور نامور ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی عظمت کے قائل نہ صرف اہل وطن ہیں بلکہ اہل عالم بھی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس قدر عزت اور شہرت حاصل کر لی کہ آپ کے عقیدت مند یعنی آپ کے چاہنے والے، آپ کے جو بھکت ہیں، انہوں نے آپ کے بت نصب کر لیے۔ بت یعنی مورتی، بلکہ کئی جگہ مندروں میں آپ کی مورتی کی پوجا ہونے لگی۔ سچائی، نیکی، عدم تشدد، قربانی، امن اور محبت کا یہ پیکر یعنی یہ دیوتا آج ساری دنیا کا رہنما ہے۔ رہنما یعنی لیڈر ہے، راستہ دکھانے والا جسے آپ رہبر کہتے ہیں، وہی ہے۔ بڑے بڑے سیاستداں آپ کے فلسفے کے قائل ہیں، آپ کی ایک ایک بات سے الہام کا رنگ ٹپکتا ہے۔ الہام یعنی اللہ کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات۔ مہاتما گاندھی کا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، جو گجرات، ہندوستان کے مغربی ساحلی شہر پوربندر، جو اس وقت بمبئی پریزیڈنسی برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا، میں 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کرم چند گاندھی اور والدہ پتلی بائی تھی۔ موہن داس کرم چند گاندھی کی شادی 13 سال کی عمر میں کستوربا سے کر دی گئی، جو راجکوٹ کی رہائشی تھی، جو شادی کے وقت ان سے 1 سال بڑی یعنی 14 سال کی تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے قانون کی پڑھائی کرنے اور بیرسٹر بننے کے لیے لندن، برطانیہ کی یونیورسٹی کالج آف لندن گئے، جہاں سے بیرسٹری کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ کی راجدھانی جو ہے وہ لندن ہے، جہاں سے بیرسٹری کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ وہاں اپنی ماں کی قسم کے مطابق کبھی گوشت یا شراب کا استعمال نہیں کیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بمبئی ہائی کورٹ میں بیرسٹری کرنے لگے، یعنی وہی وکالت گیری کرنے لگے۔ ایک مقدمہ کے سلسلے میں آپ کو افریقہ جانا پڑا۔ افریقہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ گوڑے لوگوں کا بہت برا سلوک تھا۔ 1901 میں بمبئی واپس آئے اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر افریقہ جانا پڑا۔ وہاں کے ہندوستانیوں کی حالت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہاں کے سرکار کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا۔ جہاد ہم کسے کہتے ہیں؟ تو جہاد سے مراد کسی اچھے کام میں پوری طاقت اور کوشش کرنا اور ہر طرح کی تکلیف یا پھر مشقت کو برداشت کرنا، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں جہاد کرنا۔ اور علم یعنی جھنڈا، تو وہاں کی سرکار کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا اور آخر اپنے ہم وطنوں کے حقوق تسلیم کروا کر دم لیا۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ حقوق یعنی رائٹس، جو آپ کے ادھیکار ہے وہ دلا کر ہی مہاتما گاندھی دم لیے۔ پھر آگے دیکھیے آگے کیا ہے۔ آگے ہے کہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر ہندوستان میں جب رولٹ ایکٹ نافذ ہوا تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔
عدم تعاون کی تحریک شروع کی اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا یعنی جگایا اور آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ خلافت ترکی کی از سر نو زندہ کرنے کے لیے بھی تحریک چلائی۔ از سر نو کا مطلب یعنی نئے سرے سے، یعنی پھر سے دوبارہ سے خلافت ترکی کو از سر نو یعنی دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے بھی تحریک چلائی۔ محمد علی اور شوکت علی کی قیادت میں اس تحریک نے ایسا زور پکڑا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے روح پر اتحاد کے نظاروں سے برطانوی حکومت کا تختہ ڈگمگایا، لیکن انگریز حکمران کی شاطرانہ چال سے اس کے قدم پھر جم گئے۔ مہاتما گاندھی اصول کے پکے تھے، وہ تشدد کے مخالف تھے۔ تشدد ہم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ظلم و زیادتی، جسے آپ اتیاچار کہتے ہیں، اس کے مخالف یعنی اس کے اپوزٹ یعنی اگینسٹ تھے۔ آگے دیکھیے، تشدد کے مخالف تھے۔ عدم تعاون کی تحریک کے لیے انہوں نے عدم تشدد کو شرط قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوڑی چوڑا کانڈ یعنی جب چوڑی چوڑا واقعات میں بہار کے کچھ لوگوں نے جوش میں آ کر وہاں کے تھانے دار سپاہیوں کو قتل کر دیا، تو مہاتما گاندھی نے اصول کے خاطر تحریک عدم تعاون کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک چیز آپ جان لیں، چوڑی چوڑا کانڈ جو ہے وہ اتر پردیش میں گورکھپور کے پاس ایک قصبہ ہے، جہاں 5 فروری 1922 عیسوی کو کیا ہوا تھا کہ بھارتیوں نے برٹش سرکار کی ایک پولیس چوکی کو آگ لگا دی تھی۔ جب آگ لگا دی تھی تو اس میں چھپے 22 پولیس کرمچاری جو برٹش سرکار کے یعنی وہاں کے 22 پولیس کرمچاری تھے، وہ زندہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا، جب یہ چوڑی چوڑا واقعات میں بہار کے کچھ لوگوں نے جوش میں آ کر وہاں کے تھانے دار سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا، تو مہاتما گاندھی نے اصول کے خاطر تحریک عدم تعاون کو کیا کیا تھا کہ بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 1930 عیسوی میں مہاتما گاندھی نے قانون نمک کی خلاف ورزی کی۔ جی ہاں، یعنی قانون کو توڑنا، خلاف ورزی کا مطلب یہ ہوا۔ تو کیا کیا 1930 عیسوی میں مہاتما گاندھی نے قانون نمک کی خلاف ورزی کی۔ شراب اور بدیشی کپڑے کی دکانوں پر پکٹنگ کی گئی۔ پکٹنگ ہم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ہڑتال کرنا، دھرنا دینا جسے آپ کہتے ہو، یا کسی بھی مطلب کام کاج میں کام کو روکنا میں مدد کرنا، اسے ہی ہم کہتے ہیں پکٹنگ کی گئی، یعنی ہڑتال کی گئی، دھرنا دی گئی۔ آگے دیکھیے، لوگوں کو سرکاری ٹیکس کا لگان اور آبیانہ وغیرہ نہ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ٹیکس لگان تو آپ سمجھ گئے، یہ آبیانہ کیا ہے؟ یعنی ویسا رقم آپ جان رہے ہوں گے کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ گھوڑے جو ہے وہ ویسا رقم جو کاشتکاروں کو جو ہے نا پانی دینے کے عوض میں یا پھر زمین کی سنچائی کا جو معاوضہ لیتے تھے، وہ سب دینے سے جو ہے نا منع کر دیا گیا۔ تو وہی چیز یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کو سرکاری ٹیکس لگان اور آبیانہ وغیرہ نہ ادا کرنے کی تلقین کی گئی، یعنی نصیحت کی گئی، ہدایت کی گئی۔ اسکولوں، کالجوں اور عدالتوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دی گئی۔ ستیہ گرہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہوئے، یعنی ستیہ گرہ کا مطلب وہی پرامن مظاہرہ، احتجاج جسے آپ پروٹیسٹ کہتے ہیں، وہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قید ہوئے۔ عوام کے جذبات اور جوش کا یہ عالم تھا کہ جیلوں میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ آخر سر تیج بہادر سپرو اور مسٹر ایم آر جیکر کی وساطت کسے کہتے ہیں؟ ذریعے، یعنی اس کے مادھیم سے، یعنی آخر سر تیج بہادر سپرو اور مسٹر ایم آر جیکر کی وساطت سے 1931 عیسوی میں گاندھی ارون معاہدہ طے ہوا، جس کی ضد سے سیاسی کشمکش کے باب میں ہندوستان کے حقوق تسلیم کر لیے گئے۔ حقوق یعنی ادھیکار، رائٹس جو ہے وہ تسلیم کر لیے گئے۔ 1935 عیسوی میں کانگریس سے الگ ہو کر برہمو سماج سدھار کی طرف بڑھے۔ ہندو مسلمانوں میں ملت کرائی۔ اچھوتوں کو ہریجن کہہ کر چھوات اٹھانے کی جی توڑ کوشش کی گئی۔ ہریجن کہہ کر چھوات اٹھانے کی جی توڑ کوشش کی گئی۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و ذات برابر ہے۔ آپ جو کہتے تھے اس پر پہلے خود عمل کرتے تھے۔ اچھوت بھائیوں کو گلے لگایا، اپنے آپ کو ہریجن کہلایا اور بھنگیوں کی آبادی میں قیام کیا۔ بھنگی کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں کی ایک بہت ہی ادنا ذات یہ بھی ہے،
جسے آپ چوہڑا کے نام سے جانتے ہوں گے یا مہتر کے نام سے، تو ان کی آبادی میں یہ قیام کیے۔ ہریجنوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے ایسے قدم اٹھائے جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ہندوستان سے چھوا چھوت اٹھتا جا رہا ہے۔ حق پسندوں نے آپ کی کوششوں سے متاثر ہو کر ہریجنوں پر مندروں کے دروازے کھول دیے، گاؤں سے پانی بھرنے کی اجازت دے دی، مدرسوں میں دوسرے ہندو بچوں کے ساتھ ہریجن بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی گئی، ہسپتالوں میں ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا گیا، یعنی بھید بھاؤ، کسی طرح کا فرق نہیں رکھا گیا۔ جب انگریزی حکومت نے کمیونل ایوارڈ کے ذریعے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کر کے جداگانہ نیابت کیا ہے، پھر سے پڑھتے ہیں۔ جب انگریزی حکومت نے کمیونل ایوارڈ کے ذریعے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کر کے جداگانہ نیابت کا حق دینے کی تجویز بنائی تو مہاتما گاندھی نے جان کی بازی لگا کر اس فیصلے کو رد کر دیا اور اچھوتوں کو ہندوؤں کا ایک انگ قرار دلوایا۔ سودیشی کا پرچار مہاتما گاندھی کی نظر میں بہت اہم تھا۔ وہ کھادی کو ہندوستان کی نجات کا ذریعہ اور چرخے کو امن دوستی کا مؤثر ہتھیار سمجھتے تھے۔ آپ کے نزدیک چرخہ ہندوستان کی دیہاتی صنعتوں کا مرکز تھا۔ صنعتوں یعنی ہنر، کاریگری کا جو ہے وہ ایک مرکز تھا۔ گاندھی جی ایشور کی ذات پر اس قدر وشواس رکھتے تھے کہ رام نام کو سب بیماریوں کا علاج بتاتے تھے۔ رام اور رحیم آپ کے لیے ایک ہی ذات پاک کے دو نام ہیں۔ صبح شام عبادت کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ ہندو مسلم اتحاد آپ کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ آخر 15 اگست 1947 عیسوی میں اپنا ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کے پورب اور پچھم علاقوں سے کچھ حصے کاٹ کر پاکستان نام کا ایک الگ ملک بن گیا۔ گاندھی جی نے اہنسا، عدم تشدد کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ایسا واقعہ دنیا کی تاریخ میں نہ کبھی دیکھا گیا تھا نہ سنا گیا تھا۔ گاندھی جی سابرمتی آشرم میں رہتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا جسم دبلا پتلا تھا۔ لباس کے طور پر روایتی ہندوستانی دھوتی، لنگوٹی اور شال کا استعمال کرتے تھے جو وہ خود سے چرخے پر بنتے تھے۔ اس لنگوٹی پہننے والے فقیر کی خدمت میں بڑے بڑے راجوں اور نوابوں کے سر جھک جاتے تھے۔ تیسرے درجے کے ریلوے ڈبہ میں سفر کرتے تھے۔ وہ سادہ اور سبز کھانا کھاتے اور روحانی پاکیزگی اور سماجی احتجاج کے لیے لمبے اپواس یعنی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس بہت بڑے انسان کی موت کا باب نہایت المناک ہے، یعنی رنج و غم سے بھرا ہوا ہے، یعنی دکھ دردناک ہے، وہی چیز کہا جا رہا ہے۔ 30 جنوری 1948 عیسوی کو ناتھو رام گوڈسے نام کے ایک شخص نے مہاتما گاندھی کو گولی مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق راشٹریہ سیوک سنگھ کی تحریک سے تھا۔ راشٹر پتا مہاتما گاندھی رام رام کہتے ہوئے گرے اور انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر ساری دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہندوستان نے اپنا انمول دھن کھو دیا۔ آج گاندھی جی ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کا اپدیش ہے، ہندوستان کا ہر چھوٹا بڑا ان کی تعریف کرتا ہے یا مر کر بھی ہمیشہ زندہ رہے۔ تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔